سے اور ہم سے ہمارے دلوں میں روشن منور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بھائی حافظ محمد ناصر قادری صاحب۔ آنے والے مہمان کو اس خیال میں صدا دوں گا باوزن بلند کر دیجیے سبحان اللہ۔ آنے والے مہمان کو اس خیال میں صدا دوں گا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا مسلک اہل سنت کو آباد رکھے، خدا مسلک اہل سنت کو آباد رکھے۔ میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درود پاک کی آتی رہیں گی اور مومن اس عقیدے سے پڑھتا ہے کہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے، مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے، ہر مومن پر انوکھی ادا سے آتا ہے کہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے، ہر مومن پر انوکھی ادا سے آتا ہے۔ اور جب پڑھتے ہیں ہم اپنے آقا پر درود، ارے جب پڑھتے ہیں ہم اپنے آقا پر درود تو جواب خود در مصطفیٰ سے آتا ہے کہ جب پڑھتے ہیں ہم اپنے آقا پر درود تو جواب خود در مصطفیٰ سے آتا ہے۔ اسی خیال کے سائے میں درخواست گزار ہوں بھائی محمد مزمل قادری سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ سرور کونین میں عقیدت کے پھول کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، درود پڑھو، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کہندگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کہندگار آنکھوں میں، کچھ ایسا
ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح وے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، پیا ہے جان میں محبت جو اپنے نوری، پیا ہے جان میں محبت جو اپنے نوری، پیا ہے جان میں محبت جو اپنے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، جیسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ آئیے بندے کی حاضری کے حوالے سے کلام پیش کرنا ہوں، جناب آپ کا کلام آتا ہو وہ اس کے ساتھ بہت بڑا کلام ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ محبت کے ساتھ شان فرماتے ہیں، مدینے میں ایسی فضا لگ رہی ہے، مدینے میں ایسی فضا لگ رہی ہے، مدینے میں ایسی فضا لگ رہی ہے کہ جنت کی جیسے ہوا لگ رہی ہے، کہ جنت کی جیسے
جیسی فضا لگ رہی ہے۔ مدینے پہنچ گئے زمین کو جو دیکھا، مدینے پہنچ گئے زمین کو جو دیکھا، جنت کی جیسے پتہ لگ رہی ہے، یہ جنت کی جیسے پتہ لگ رہی ہے۔ مدینے میں بارش ہے ابر کرم کی، 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 میرے مصطفیٰ کی عطا لگ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کی عطا لگ رہی ہے۔ کہاں مجھ سا آسی مدینے میں آتا، کہاں مجھ سا آسی مدینے میں آتا، مجھے میری ماں کی دعا لگ رہی ہے، مجھے میری ماں کی دعا لگ رہی ہے۔ مدینے میں احمد نہ دکھ تھا نہ غم تھا، مدینے میں احمد نہ دکھ تھا نہ غم تھا، یہاں زندگی کیوں سزا لگ رہی ہے، یہاں زندگی کیوں سزا لگ رہی ہے، مدینے میں ایسی فضا لگ رہی ہے کہ جنت کی جیسے ہوا لگ رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بھائی محمد مزمل قادری۔ آنے والے مہمان کو اس خیال میں صدا دوں گا کہ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، ارے پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، یثرب کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، کہ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، اور سارے جہان کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، سارے جہان کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا، کہ سارے جہان کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، سارے جہان کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا۔ اور نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روزے سے مصطفیٰ کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے، کہ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے، اور کاش بیٹھے ہو ہم، کاش بیٹھے ہو ہم شہر محمد کی گلی میں، ارے کاش بیٹھے ہو ہم شہر محمد کی گلی میں، سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے، کہ کاش بیٹھے ہو ہم شہر محمد کی گلی میں، سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ اسی خیال کے سائے میں درخواست گزار ہوں بھائی محمد حاشر قادری سے کہ وائیں اور بارگاہ سرور کونین میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु ला मौजूद इल्लल्लाह ला मशहूद इल्लल्लाह ला मौजूद इल्लल्लाह ला मशहूद इल्लल्लाह ला मक़सूद इल्लल्लाह ला मक़सूद इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु हस्बी रब्बी जल्ल मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्ल मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मौला दिल का संग चुरा कल्बे नूरे बाजना मौला दिल का संग चुरा कल्बे नूरे बाजना दिल को दर्द आए ना है दिल को दर्द आए ना है दिल को दर्द आए ना है इसमें चमके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु औलद नाम लइए औलद नाम लइए लइए औलद नाम 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 लइए एक पल्ला हाफिल होइए एक पल्ला हाफिल होइए सुबह शाम लइए लइए औलद नाम लइए औलद नाम लइए औलद नाम लइए औलद नाम लइए हर शे दा खालिक अल्लाह हर शे दा खालिक अल्लाह हर शे दा खालिक अल्लाह मालिक तेरा जिक्र अल्लाह ओ दे इबादत करिए ओ दे इबादत करिए ओ दे इबादत करिए उस तो इनाम लइए औलद नाम लइए औलद नाम लइए औलद नाम लइए
مولدنا علیہ مولدنا علیہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بھائی محمد عاشق قادری. ایک مرتبہ باواز بلند کرتے سبحان اللہ. بھائی رب کی رضا کے لیے سب کہہ دو سبحان اللہ. آنے والے مہمان کو اس خیال میں صدا دوں گا کہ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو, زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا شفا دے رہے ہیں. بھئی زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا شفا دے رہے ہیں. اور نہ چھوڑیں گے ہم پیر و مرشد کا دامن, نہ چھوڑیں گے ہم پیر و مرشد کا دامن. ارے نہ چھوڑیں گے ہم پیر و مرشد کا دامن, کیونکہ وہی تو مدینے کا پتہ دے رہے ہیں. نہ چھوڑیں گے ہم پیر و مرشد کا دامن, وہی تو مدینے کا پتہ دے رہے ہیں. اسی خیال کے سائے میں درخواست گزار ہوں محمد احمد قادری سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ سرور کونین میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جب بھی میری ہو تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ, تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ, خدا را جیتے جی کر لو
نظارہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی کو ہر دم کی دل میں پکارا یا رسول اللہ یہی ہے جینے کا ایک سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو رہے کب تک یہ انجام مارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ انجام مارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بھائی محمد احمد رضا قادری آنے والے مہمان کو اس خیال میں ستا دوں گا کہ آقا سارا قرآن تیری رحمت کا رنگ بیان رکھتا ہے آقا سارا قرآن تیری رحمت کا رنگ بیان لگتا ہے اس کا کاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے آقا سارا قرآن تیری رحمت کا رنگ بیان لگتا ہے اس کا کاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے اور جب عناصر نظر اٹھتی ہے سوئے افلاک پر جب عناصر نظر اٹھتی ہے سوئے افلاک پر مجھ کو تو چاند بھی تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے کہ جب عناصر نظر اٹھتی ہے سوئے افلاک پر مجھ کو تو چاند بھی تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے اسی خیال کے سائے میں درخواست گزارو بھائی محمد حسنین چشتی سے کہ وہ آیا بارگاہ سرور کونین میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن
بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کیسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے گدا واسو پاوا کے مانگو گدا واسو پاوا کے مانگو گدا واسو پاوا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو جگہ سے مولا علی نے مانگا جگہ سے گھر ایک ولی نے مانگا جگہ سے مولا علی نے مانگا جگہ سے گھر ایک ولی نے مانگا انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے درود لب پر سجا کے مانگو درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہماری خوش بختی ہماری محفل کا حصہ بنے حضرت علامہ مولانا امیر اخلاق شامی صاحب دامت برکاتہ علیہ ہماری محفل میں آئے کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں تم اپنا دامن بچھا کے مانگو رسول اکرم کی نعت خالد زمان بھر کو سنا چکے ہو رسول اکرم کی نعت
حضور کو بے سنا کے مانگو حضور کو بے سنا کے مانگو حضور کو بے سنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تمام ماں باپ قریب قریب تشریف لائیں تمام ماں باپ سے گزارش ہے قریب قریب تشریف لائیں انشاءاللہ علامہ صاحب کا خطاب ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بھائی بابا نے بولے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے توجہ علی حسن حسین کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی حسن حسین کا عشق مقدر سوار دیتا ہے صدیق عمر عثمان و امیر معاویہ کا بغض نسلیں اجاڑ دیتا ہے کہ علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے اور میرے علی کو ادنا نہ سمجھ اے منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے فقط ایک ہاتھ سے باب خیبر اکھاڑ دیتا ہے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے اور بچپن سے ہی ماں نے دل میں بسایا حسین ہے بچپن سے ہی ماں نے دل میں بسایا حسین ہے مجھ کو تو لوریوں میں سنایا حسین ہے کہ بچپن سے ماں نے دل میں بسایا حسین ہے مجھ کو تو لوریوں میں سنایا حسین ہے اور کیا ڈرائیں گے ہمیں یہ وقت کے یزید ارے کیا ڈرائیں گے ہمیں یہ وقت کے یزید اپنی تو نس نس میں سمایا حسین ہے اپنی تو نس نس میں سمایا حسین ہے اسی خیال کے سائے میں درخواست گزار ہوں عالم نبی فاضل جلیل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عامر اخلاق شامی صاحب دامن برکاتہم القدسیہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص خطاب سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائیں نعروں سے استقبال کریں بلند آواز میں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت
فرمائے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں رب کریم ان تمام بزرگوں کے سائے میں یہ محفل پاک منسوب ہے حضور سیدنا خلیفۃ المسلمین قائد المجاہدین امیر المؤمنین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اسی طرح سے یہ محفل پاک منسوب ہے غریبوں کے غم گسار حضور سیدنا خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور میرے مرشد کریم قائد ملت اسلامیہ حضور تاج الشریعہ سیدنا شیخ محمد اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، ان بزرگوں کے ناموں سے یہ محفل منسوب ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ جو کہ پہلے سپارے کے دوسرے رکوع کی آیت ہے اور بڑی مشہور آیت ہے، اکثر لوگوں کو قرآن مجید کی آیت یاد بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں سے کہ جو بظاہر ان کے چہروں پر داڑھی بھی ہے، سروں پر پگڑی بھی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے، یعنی ان کا امام کوئی عام امام نہیں بلکہ انبیاء کا جو امام ہے اس امام کے پیچھے وہ نماز بھی پڑھتے۔ تو رب کریم نے ان سے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، قرآن ہمارا منشور ہے، قرآن ہمارا سلیقہ ہے، قرآن ہمارا طریقہ ہے، قرآن ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اور جس نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ کلمہ پڑھا ہے تو قرآن مجید کی 6666 آیت کو جاننا، ماننا اور ہر آیت پر ایمان رکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جناب ہم نے چہرے پر داڑھی، سر پر پگڑی اور ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کر لی تو ہم نے ایمان اور اسلام کا حق ادا کر دیا، تو یہ بہت بڑی بھول ہے اس کی۔ رب کریم نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ جنہوں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور اتنا کہہ دینا کیا ان کا کافی ہوگا؟ نہیں، ان کا امتحان ہوگا اور جو امتحان میں پاس ہوگا وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ تو اب رب کریم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ انور انہوں نے دیکھا اور روزانہ دیکھتے تھے اور بار بار حضور کا وہ دیدار کرتے تھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی لمن رآنی، اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے میرا جلوہ دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما من رآنی او رآ من رآنی، کہ مجھے دیکھنے والے کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، اور بعد میں آنے والا اگر میرے ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر، سعد و سعید، طلحہ، زبیر، خالد، بلال میرے کسی صحابی کو بھی دیکھ لے وہ بھی جنتی ہے۔ تو جس کے یہ رتبے، مرتبے اور مقام مل گئے، یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان سے اور ان کے مابین بیٹھنے والے ایسے لوگ تھے کہ جن کے چہرے پر داڑھی بھی تھی، سر پر پگڑی بھی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اقتداء میں وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب کچھ ان کے معاملات ایسے تھے۔ تو رب کریم نے ان لوگوں سے یہ فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا قالوا آمنا، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ بھی پڑھا، ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے سارے معاملات کیے، ہمارے چہرے پر داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، سب کچھ تو ہم کرتے ہیں اور ہمارا ہر طریقہ مسلمانوں جیسا ہے۔ رب نے فرمایا سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ یعنی میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سائے رحمت میں بیٹھنے والے لوگ، ان سے رب کریم فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے پر ایمان نہیں۔ تو پھر انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک، ایمان کی اگر کوئی صورت ہوتی، ایمان کی اگر کوئی تصویر ہے تو وہ تصویر ہمیں اس کی جھلک ہمیں عطا کر دے تاکہ ہم اس جیسا اپنا ایمان بنا لیں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اس جیسا تمہارا ایمان ہو تو ایمان کی صورت ہم نے رکھی ہے۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ ایمان کی صورت بیت اللہ شریف ہے، ایمان کی صورت مدینہ منورہ ہے، ایمان کی صورت جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، ایمان کی صورت جو ہے وہ ملک شام ہے، ایمان کی صورت ہے تو پھر وہ صورت ہے کیسی؟ فرمایا کما آمن الناس، اگر تم ایمان کی صورت دیکھنا چاہتے ہو کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو غور سے ابو بکر کو دیکھ لو، یہ ایمان ہے۔ فرمایا
فرمایا ابو بکر کو دیکھ لو یہ ایمان ہے، عمر کو دیکھ لو یہ ایمان ہے، بلال کو دیکھ لو یہ ایمان ہے، علی کو دیکھ لو یہ ایمان ہے، عبداللہ بن سلام کو دیکھ لو یہ ایمان ہے کہ جو سب سے پہلے اسلام میں جنہوں نے سبقت کی اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھا تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ ایمان ہے۔ تو ایمان کسی کے چہرے پر داڑھی یا سر پر پگڑی یا سجدوں کے آثار اس کی پیشانی پر، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود رب کریم نے فرمایا کہ معیار ایمان، اے مسلمانوں تمہارے لیے جو معیار ایمان ہے یا تمہارا جو آئیڈیل ہونا چاہیے کہ تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، تو رب کریم نے فرمایا کہ معیار ایمان کو اگر تم پرکھنا اور دیکھنا چاہتے ہو کہ تم بھی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ اور تمہیں بھی مسلمان کہا جائے، تو اگر تم ایسا ایمان چاہتے ہو تو اس کے لیے کسی کی بہت ساری کتابیں لکھ دینا یہ شرط نہیں، کسی کے بہت سارے چاہنے والے ہو جائیں تو یہ معیار نہیں ہے۔ ایمان کا معیار رب نے فرمایا کہ وہ مدینے میں میرے حبیب کے جانب جو موجود ہے یار غار اور یار مزار، ابو بکر معیار ایمان ہے، عمر و عثمان حیدر یہ معیار ایمان ہے، لاہور کا داتا معیار ایمان ہے، اجمیر کا خواجہ معیار ایمان ہے، بغداد کا غوث اعظم معیار ایمان ہے۔ تو ان لوگوں کو رب کریم نے ایمان کا معیار بنایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو تم بار بار پڑھ دو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اے میرے مالک وہ انعامی یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر میرے خدا نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں۔ انبیاء کے بعد پھر سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ فرمایا وہ صدیقین، انبیاء کے بعد پھر صدیق ہے، پھر شہداء ہیں۔ کیا ترتیب ہے؟ آپ یہ ترتیب دیکھیں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ کہ تمام انبیاء اور رسول کے بعد اس پورے جہاں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ قرآن مجید کی آیت نے بھی انبیاء کے ذکر کے بعد کس کا ذکر کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، والصدیقین والشہداء، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء اور اس کے بعد پھر صالحین۔ فرمائے کہ جو ان کے راستے پر چلے گا وہی انعامی یافتہ لوگ ہیں۔ اب لیجیے جناب تھوڑا سا ایکو کم کر دیں۔ اب جب رب کریم نے یہ فرما دیا کہ یہ ایمان کا معیار، ایمان کی صورت تم نے دیکھ لی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایمان کی صورت تو دیکھ لی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسا ایمان کیوں لائیں کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسا ایمان کیوں لائیں جیسا بے وقوف ایمان لائیں۔ معاذ اللہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، بلال حبشی کہ جو ایمان لانے والے، ان کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم ایسا ایمان کیوں لائیں جیسا بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ کوئی وجہ تو ہوگی ان کا یہ لفظ استعمال کرنے کی، کہنا ہاں وجہ ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرا بلال جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے اور اس کا ظلم اور اس کا جرم یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے میرا کلمہ پڑھا۔ ظلم و ستم کے وہ پہاڑ اس پر توڑے جاتے ہیں۔ امیہ بن خلف وہ جس کی غلامی کے اندر ہے تو اس کا آقا امیہ بن خلف وہ ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے کوئی جو میرے بلال کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلا دے۔ ادھر حضور کے الفاظ صرف ابھی ادا ہوئے اور ادھر صدیق اکبر نے اپنی پوری کائنات آج بازار مصطفیٰ میں فروخت کی اور امیہ کے پاس پہنچ گئے، اور جانے کے بعد کہا امیہ یہ پکڑ مال۔ ابو بکر کی پوری دنیا آج اپنے لے کر آیا، کل کائنات دے کر صدیق اکبر نے بلال حبشی کا ہاتھ تھاما۔ امیہ بن خلف تو بڑا خوش ہو رہا تھا کہ ایک غلام کی قیمت نہیں تو 100 غلاموں کی قیمت سے بھی بڑھ کر ابو بکر نے یہ قیمت ادا کر دی ہے۔ اور یہ کرنے کے بعد جب جانے لگے تو پیچھے سے امیہ بن خلف یہ کہتا ہے کہ ابو بکر تم کو پتا ہے کہ حبشے کے غلام کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ہم اگر مسجد کے اندر کوئی دری بھی بچھائیں یا اگر ہمیں یہ کام مل جائے کہ ہم نے مسجد کے اندر جو ہم نے کوئی پتھر لگوانا ہے تو ہم 10 دکانوں سے پہلے معلوم کرتے ہیں، ریٹ لیتے ہیں۔ تو صدیق اکبر یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کاروبار کیسے ہوتا ہے، تجارت اور بزنس کیسے ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق اس زمانے کے تاجر ہیں کہ مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں سر فہرست آپ کا نام آتا ہے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ یمن کے غلام کی کیا قیمت ہے، شام کے غلام کی کیا قیمت ہے، حبشے کا غلام وہ تمام غلاموں میں سب سے کم قیمت ہوتا۔ یہ ساری باتیں ان کو پتا تھی، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ نہیں کہ آج کوئی ہم نے سودے بازی کرنی ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ابو بکر اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں پہلے ہی فروخت کر چکا ہے، پوری کائنات دے کر۔ بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کے جب جاتے
تو امیہ بن خلف پیچھے سے کہنے لگا ابو بکر پڑھے لکھے سمجھدار تاجر ہو اور تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ حبشے کے غلام کی کوئی قیمت ہوتی نہیں ہے. آپ نے پلٹ کر جلال کے ساتھ دیکھتے ہوئے امیہ بن خلف کو فرمایا کہ او امیہ تو کیا جانے بلال کے مرتبے اور مقام کو, پوچھ میرے خدا سے, پوچھ میرے مصطفیٰ سے کہ بلال کتنا قیمتی ہے. یہ چلتا زمین پر ہے تو اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. اور اس طرح سے سیدنا بلال کو آزاد کرا کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچے. ہم لوگ تو کوئی خیر کا کام کریں نا تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس اپنا کیمرہ مین ساتھ میں ہوتا ہے. کہنا تصویر ذرا صحیح سے کھینچنی ہے, اس مہینے کے شمارے میں بھی لگنی ہے, اخبار میں بھی لگنی ہے, اور میڈیا پر بھی جائے گی, اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی جائے گی کہ جناب فلاں صاحب نے جو ہے وہ خیر کا یہ کام کیا ہے, فلاں صاحب نے اتنے راشن بنایا اور اتنوں کو تقسیم کیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب کام کرتے تھے تو وہ نام خود اپنا نہیں کرتے تھے, صدیق اکبر کے تمغے آسمانوں سے آتے تھے اور رب کریم عطا کرتا تھا. بلال حبشی کو آزاد کرایا تو قرآن کی آیت اتری وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ آج ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ اپنا مال دے کر اتنا سترا ہو گیا کہ یہ پوری جماعت صحابہ 1.25 لاکھ کی یہ جماعت صحابہ, ان میں حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, فقی بھی ہیں, ان میں متقی بھی ہیں, لیکن پوری جماعت صحابہ میں اگر کوئی تمام متقیوں کا پیشوا اتقا ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق ہے. متقی تو سارے ہوئے لیکن اتقا سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. جس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت فرمائی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آج پھر اپنا سارا مال لے کر چلے. توجہ کریں, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں. 40,000 درہم کے قریب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. 40,000 درہم اس زمانے میں یوں سمجھ لے بہت بڑی قیمت, یعنی لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں کا یہ مال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. کہنا یہ اتنا مال ہو کیسے جاتا تھا؟ ابھی تو بلال کو آزاد کرایا تو سب کچھ دے دیا تھا, اس کے بعد پھر دوبارہ اتنا مال ہو گیا. کہنا صدیق اکبر کا یہ ایمان تھا کہ راہ خدا میں 1-2 اللہ نے وعدہ کیا کہ 700 اسی زمین پہ وہ راہ خدا میں دیتے تھے, اللہ ان کے مال میں اتنی برکت کر دیتا تھا, پھر دوبارہ ان کے پاس لاکھوں کروڑوں پھر دوبارہ جمع ہو جاتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہجرت پر اپنا سارا مال لے کر جب نکلتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو ان کے والد ہیں سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو آنکھوں سے نابینا تھے, اور ان کو یہ پتا تھا کہ آج میرا بیٹا ابو بکر اپنے پیارے محبوب کے ساتھ سفر پہ جا رہا ہے, گھر میں اس نے کچھ چھوڑا نہیں ہوگا. ہمیں تو یہی پتا ہے نا کہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا سب کچھ لے کر آئے تھے. نہیں, میرے سرکار نے جب فرمایا کہ خرچ کرنا ہے تو ابو بکر نے 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ نہیں, ابو بکر نے اپنے پورے کا پورا مال خرچ کر دیا. یہ کمال ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو 40,000 درہم لے کر آپ سفر کے میں ہجرت کے اس سفر میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لے گئے. ابو قحافہ کو جب پتا چلا کہ بیٹا جو ہے اپنے محبوب نبی کے ساتھ جا چکا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر کا بڑا جو ہے, گھر کا جو وارث ہے وہ ابو بکر ہے, گھر کا چولہا اسی کے دم سے جلتا ہے, اور اگر وہ سفر پہ چلا گیا تو گھر والوں کے لیے بھی اس نے کچھ چھوڑا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو بہت پہلے ہی یہ بتا چکے تھے کہ گھر والوں کے لیے اللہ رسول چھوڑ دیا ہے. صرف ایک مرتبہ نہیں کہ تبوک کے موقع پر امیہ کے حضرت بلال حبشی کی آزادی کے وقت میں بھی کل کائنات تھی. حضور کے ساتھ جب سفر پہ جا رہے تو اپنی پوری کل کائنات اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. صدیق اکبر اتنی بڑی مالیت آپ اپنے ساتھ لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ کہنا یہ میرا مال کیا میری جان بھی میرے نبی کے لیے. یہ صرف ڈائیلاگ نہیں ہے, عملی طور پر کر کے دکھایا سیدنا صدیق اکبر نے. ابو قحافہ کہنا ہے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے. تو ان کے گھر والے بڑے سمجھدار تھے, انہوں نے ایک کپڑے کی چھوٹی سی تھیلی جس کو ہم پڑیا کہتے ہیں, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکر اس طرح سے رکھ کر حضرت ابو قحافہ کو دکھائے. کہنا ہاں چھوڑا ہے نا. کہنا یہ کیا ہے؟ کہنا سونا چاندی ہے. آج پھر صدیق اکبر اپنی پوری کائنات لے کے اپنے نبی کے ساتھ چلے گئے, گھر والوں کے لیے نہیں, سب مال میرا میرے نبی کے لیے. اس کے بعد آپ لیجئے تبوک کے موقع پر, یہ ساری باتیں آپ نے سنی کہ تبوک کے موقع پر سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تجارت, اور اس زمانے میں ان کی تجارت بزنس جو تھا ان کا بڑا عروج پر چل رہا تھا.
تو آج سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ سوچنے لگے کہ کبھی بھی ایسا موقع نہیں ملا یا نہ کبھی تم نے ایسا موقع ابو بکر ہم کو دیا ہو کہ ہم تم سے سبقت کر جائیں یا ہم آپ سے آگے بڑھ جائیں، لیکن آج میرے پاس ایسا موقع ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ آج تو میں صدیق اکبر پہ سبقت کر جاؤں گا۔ تو اپنے مال کے 2 حصے کیے، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑا اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عثمان کیا لائے؟ تو حضرت عثمان غنی نے 950 اونٹ بما سامان کے پیش کیے تھے، 50 گھوڑے، پورا 1000 جانور، یہ مویشی پورا 1000 کی تعداد، میں نے 1000 جانور کھڑا کرو پوری منڈی بن جائے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں یہ مال پیش کیا تھا۔ ہم لوگ نعت پڑھتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا راضی کرے جس محبوب کو۔ آج وہ محبوب اپنے منبر سے جب اتر رہے ہیں تبوک کے موقع پر، عثمان غنی نے اتنی مسلمانوں کے لیے امداد پیش کر دی تھی کہ سرکار منبر سے اترتے ہوئے آج یہ تمغہ عثمان کو عطا کر رہے تھے، عثمان تجھ سے خدا بھی راضی، عثمان تجھ سے مصطفیٰ بھی راضی۔ عثمان کیا لائے؟ عثمان یہ لائے۔ عمر آپ کیا لائے؟ میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، ایک گھر والوں کے لیے اور ایک حضور آپ کی بارگاہ میں نے پیش کیا۔ جب باری آئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر کیا لائے، فرمایا یہ بتاؤ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتا ہے کہ میرا یہ غلام جب بھی آئے گا تو اپنا سب کچھ لے کر آئے گا۔ قسم خدا کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عشق اور محبت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایسی ہے کہ اگر شریعت مطہرہ کے یہ قید اور شریعت مطہرہ کے یہ پردے اور شریعت مطہرہ کی یہ پابندیاں اگر نہ ہوتی تو ابو بکر کے عشق کا یہ مزاج ہے کہ حضور فرماتے ابو بکر کیا لائے تو حضور کے سامنے اپنا سینہ چیر کے دل نکال کے دیتے، حضور اپنا دل لایا ہوں۔ اس لیے کہ جب ہم نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پڑھا تو فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کہ کروڑوں جہاں بھی ہوں تو میرے نبی پر فدا ہیں۔ جب ہمارے امام کے عشق کا یہ معیار ہے تو تمام عاشقوں کے مرشد ابو بکر صدیق کے عشق کا کیا معیار ہوگا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اس طرح سے یہ سارے معاملات کیے اور اس طرح سے جب انہوں نے عطا کیا، ہمارے یہاں پر اگر کوئی مسجد یا مدرسہ بنے یا ابتدا کے اندر کوئی اپنی زمین وقف کر دے مسجد یا مدرسے کے لیے تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے نام کی جو ہے وہ تختی لگے گی، اس شخص کے نام کی تختی لگے گی۔ ہماری بہت سے مدارس میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر لوگوں کے نام کی تختی لگی ہوتی ہے، جناب یہ تختی آپ نے فلاں سیٹ کے نام کی یہاں پر لگائی ہوئی ہے، کہنا وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن یہ زمین جو مدرسے کے لیے یہ انہوں نے وقف کی تھی یا اس پر جو بننے والی عمارت ہے یہ پوری عمارت انہوں نے بنوائی تھی تو ہم نے ان کے نام کی تختی لگا دی۔ مجھے بتائیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دین پر اتنا خرچ کیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت تک ابو بکر کی تختی لگی رہے گی۔ اور وہ تختی کیا ہے؟ فرمایا کہ دین اور اسلام پر جتنے بھی لوگوں نے احسان کیے ہم نے تمام کے احسانوں کے بدلے اسی دنیا میں ادا کر دیے۔ ابو بکر کی یہ شان ہے کہ میدان محشر میں خدا ان کے بدلے کا بدلہ عطا کرے گا۔ یہ مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا۔ سوال یہ ہے کہ رب کریم محشر میں ابو بکر کے دیے ہوئے کا بدلہ عطا فرمائے گا تو وہ عطا ہوگی کیا؟ یہ ایک سوال ہے کہ عطا کیا ہوگی۔ میدان محشر میں دائیں ہاتھ میں جس کو ایمان اور اس کی رپورٹ اور اس کا نتیجہ جس کو دائیں ہاتھ میں مل جائے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسا خوش ہوگا اور وہ پلٹ کر جائے گا اپنے گھر والوں کے پاس اور جا کر ان سے کہے گا ہاں ہاں آج مجھ کو کامیابی کی ڈگری مل گئی۔ یہ دنیا کے اندر جب ملتی ہے نا انجینئرز کی ڈگری، ڈاکٹرز کی ڈگری، تو فلاں کی ڈگری تو اس کی ڈگری، تو وہ خوشی کے مارے اپنی ٹوپیاں اچھال رہے ہوتے ہیں کہ جناب آج ہم کو انجینئر اور ہم کو ڈاکٹری کی جو ہے وہ آج سند مل گئی، ہم کو کامیابی کی آج سند مل گئی اور ہم اپنی منزل کے اندر آج کامیاب ہو گئے۔ حقیقت میں جب اس کے دائیں ہاتھ میں اس کی ڈگری دی جائے گی تو اس وقت میں وہ کہے گا اپنے گھر والوں کے سامنے آج میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان کو کہا جائے گا کہ انہیں جنت میں بھیج دیا جائے اور جنت کا مجدہ ان کو سنا دیا جائے گا۔ تو اہل جنت رب کریم کی بارگاہ میں کہیں گے وہ زیادہ
یہ قرآن مجید میں، وہ زیادہ کی تمنا کریں گے، اے جنت مل گئی جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمانوں سے زیادہ ہے، اتنا بڑا پلاٹ تم کو مل گیا جس میں نہریں بھی ہیں، جس میں باغ بھی ہیں، جس میں پھل بھی ہیں، جس میں پھول بھی ہیں، جس میں خوشبو بھی ہیں، جس میں حور بھی ہیں، جس میں وہ فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو رہا ہوگا تو فرشتوں کی فوج اسے سلامی پیش کر رہی ہوگی کہ دنیا میں کیا کسی کا کوئی استقبال ہوگا جو رب کریم کی طرف سے اہل جنت کا استقبال فرشتے کر رہے ہوں گے جس کو یہ مقام مل جائے؟ تو اہل جنت یہ کہیں گے کہ مالک ابھی بھی ہماری جو ہے وہ تمنا پوری نہیں ہوئی، ہمیں تو اور بھی کچھ چاہیے۔ وہ اور کچھ ہے کیا؟ تو مفسرین فرماتے کہ وہ ہے کیا؟ وہ تمنا یہ کریں گے کہ اے ہمارے مالک، جس مالک نے ہم کو پیدا کیا اور جس مالک نے یہ جنت ہم کو عطا کی، اب ہم اپنے مالک کا دیدار چاہتے ہیں۔ تو رب کریم اہل جنت کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بدلہ کس طرح ادا ہوگا؟ امام حاکم مستدرک میں اس حدیث کو نقل کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اہل جنت جب رب کریم کی تجلیات دیکھ چکے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا اب سارے کے سارے پیچھے ہٹ جاؤ، تنے تنہا اب رب کریم اپنا جلوہ ابو بکر کو عطا کرے گا۔ یہ مقام ہوگا میدان محشر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ رتبے مرتبے اور مقام اور منصب یہ ساری چیزیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کس انداز میں کی۔ اچھا جب انہوں نے اس طرح سے مال خرچ کیا نا تو اس کے اوپر منافقین یہ کہنے لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوفوں کا ایمان ہے۔ یعنی ہم میں کا کوئی ایسا فرد میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے ایسا بندہ آج تک نہیں دیکھا کہ اس کے پاس بینک کے اندر 1 ارب روپیہ پڑا تھا یا 1 کروڑ روپیہ پڑا تھا اور اس کو کسی نے کہا کہ یہاں پر مسجد کی تعمیر ہوگی، یہاں پہ مدرسے کی تعمیر ہوگی، اور وہ گیا اور جا کر بینک سے پورے کا پورا 1 کروڑ روپے نکال کے لایا اور لا کر کہا کہ بھائی یہ پورا 1 کروڑ روپیہ میں مسجد کی تعمیر کے لیے دیتا ہوں، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے کوئی پوچھے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو وہ کہے اللہ رسول چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں، اگر اس نے 10 کروڑ میں سے 1 کروڑ دیا تو 9 کروڑ اس نے اپنے بچا کر رکھے ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہر وقت میں اپنا سب کچھ پیش کیا۔ میں کہا کوئی بندہ اگر اس طرح کا معاملہ کر دے نا، کوئی بولے نہ بولے، سب سے پہلے تو بیوی کی آواز آئے گی، بچوں کے لیے کچھ نہیں رکھا، میرا حصہ کچھ بھی نہیں رکھا، آگے بچیوں کی شادی کر دی ہے تم نے کچھ نہیں رکھا، کل کے دن میں سبزی کیسے پکے گی، تم نے تو سارا کچھ اٹھا کر دے دیا، اوپر کا آپ کا پلازا کہیں ہل تو نہیں گیا ہے، آپ نے تو سب کچھ اٹھا کر دے دیا۔ تو اس وقت میں وہ منافقین ابو بکر کی اس قربانی کو دیکھنے کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ عشق کی بات ہو تو ان کے جیسا عاشق پورے جہاں میں کوئی نہیں ہے، مال دینے کی بات ہو تو ابو بکر کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صدیق اکبر کو پہلا نمبر عطا کیا، فاروق اعظم کو دوسرا، عثمان غنی کو تیسرا، مولا علی کو چوتھا۔ اب ہماری یہاں امت مسلمہ میں یہ مسئلے اتنے زیادہ ہو گئے کہ انہی کے اوپر ساری بحثیں اور انہی کے اوپر ہماری ساری توانائی اور وٹامنز ہمارے اسی کے اوپر لگ رہے ہوتے۔ ایک طبقہ زور لگا رہا ہوتا دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، پھر ہم آ کر بیان کر رہے ہوتے کہ نہیں جناب پہلا نمبر تو وہی ہے جس کو سرکار نے پہلا نمبر عطا کیا۔ اچھا یہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ 4 یاروں کے اندر میں جب نظر دوڑاتا ہوں یا آپ بھی معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو یہ معاملہ تو یہ ہے کہ گھر میں ساس بہو سے لے کر اور اس کے بعد پھر آپ چلے جائیں آفس، بزنس، فیکٹری، کاروبار، یہاں تک کہ آستانہ، پیر صاحب، مریدین، مسجد، امام، ہر جگہ پر یہی مسئلہ ہے کہ میرا نمبر پہلا ہو بھائی، میرا نمبر۔ مریدین لگے ہوتے کہ پیر کی نظر میں میرا نمبر پہلا ہو۔ آستانے کے اندر جب خلافت بڑھے تو مریدین کہ سب سے پہلے خلافت مجھے ملنی چاہیے، کیوں؟ میں سب سے پرانا مرید ہوں۔ لیکن مسئلہ حقیقت میں کیا ہے؟ ایک گھر کے اندر اگر 4 بہویں ہیں نا تو اس میں ساس کی نظر میں کوئی زیادہ ہوتی ہے، کوئی تھوڑی کم ہوتی ہے۔ تو وہ جس کو کم ہوتی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ اس سے پھر حسد ہونے لگتا ہے، اس سے جیلس ہونے لگتی کہ کیا بات ہے کہ ساس اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، مجھ سے نہیں کرتی۔ وجہ یہ ہے عرب کے بزرگ یہ فرماتے ہیں، علماء اور بزرگان دین عرب کے یہ فرماتے ہیں، ان کی یہ ایک مثال، ان کی یہ کہاوت ہے من جد وجد،
کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. فاروق اعظم ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ ابو بکر اپنی ایک رات مجھ کو دے دو، بدلے میں میں تم کو اپنی بھی نیکیاں دوں گا، اپنے پورے خاندان کی نیکیاں دوں گا، بس اس کے بدلے میں مجھے غار ثور کی ایک رات دے دو. جو غار ثور میں جو رات گزاری تھی نا، بس وہ ایک رات مجھ کو اگر عطا کر دو تو اس پر عمر بھی قربان، عمر کا پورا خاندان بھی قربان ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس نے کوشش کی اس نے مقام پا لیا، جس نے کوشش کی اس نے مقام پا لیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا پیارا یہ ایک معیار بنا دیا کہ ابو بکر نے سب سے زیادہ دین کے لیے کام کیا تو ابو بکر کا پہلا نمبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، اور اس طرح سے یہ ترتیب بنا دی گئی. اب لیجیے جناب، دور حاضر میں ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مرتبے اور مقام کے اوپر تو ہم نے بات کر لی. میں تو صرف ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صرف ایک مسئلہ. اگر ہمیں وہ صرف ایک مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو ہمیں ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اور وہ ایک مسئلہ کیا ہے کہ جس وقت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو اپنے محبوب نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضور ان کو فرمائیں کہ تم تو ایسے جنتی ہو کہ جو تمہیں دیکھ لے وہ بھی جنتی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو یہ فرمائیں کہ میرا صحابی اگر ایک مٹھی جو گندم صدقہ کرے بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اور چاندی صدقہ کر دے تو میرے صحابی کی ایک مٹھی جو گندم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. احد پہاڑ 3 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا، پوری دنیا کا سونا بھی جمع کر لو تو احد پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتا. کیا مطلب کہ پورے جہاں کو بھی اگر تم راہ خدا میں صدقہ کر دو میرے صحابی کی ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ مقام ہے میرے صحابی کا. جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس جماعت کو یہ مرتبہ رتبہ مقام عطا کر دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آ کر صحابہ رویا کرتے تھے، روتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کے جلووں میں اور آپ کے سائے میں بیٹھے آپ کا یہ چاند اور سورج سے زیادہ چمکتا چہرہ جب ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بے قرار دل کو قرار رہتا. جیسے ہی ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں حضور آپ کی یاد ہمیں تڑپانے لگتی. ایک تو ایسے بے قرار ہو کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں. کیا بات ہے، روتا کیوں ہو؟ کہنے حضور آج تو ایک بات نے ایسا بے قرار کر دیا کہ جنت میں تو آپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہوگا، اتنی بلندی پر آپ کا مقام ہوگا جنت میں کہ انبیاء اپنے اماموں کو تھام کر آپ کے مقام کو دیکھیں گے. وہاں تک تو ہماری رسائی نہیں ہوگی، ہماری نظروں کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہوگی. تو بغیر آپ کے وجود کے، بغیر آپ کے جمال کے، بغیر آپ کے دیدار کے آج دنیا کا ایک پل ہم سے گزارا نہیں جاتا تو وہ ہمیشہ کی زندگی جنت کی ہم کیسے گزاریں گے؟ حضور بس اس بات نے بڑے دل کو بے قرار کر دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تبسم فرمائے، مسکرائے میرے سرکار، فرمایا المرء مع من احب، اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے حضور نے یہ بشارت عطا کر دی کہ جو دنیا میں جس سے جتنی محبت کرتا ہے محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا. اب یہ فارمولہ تمہارے پاس ہے، جس سے چاہے جتنی محبت کر لو، جو جس سے محبت جتنی زیادہ کرے گا وہ محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا. صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک عجیب کیفیت تھی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پردہ فرمایا، کوئی صحابی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی لے لے، کیونکہ میں نے تو اپنی یہ آنکھیں رکھی تھی تیرے حبیب کے جمال کو دیکھنے کے لیے. اب میرے محبوب آقا کا جب جلوہ مجھ کو نظر نہیں آئے گا تو اب مجھے آنکھوں کی کوئی حاجت نہیں، اور وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے. یہ میں بات کر رہا صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو اس وقت میں کیفیت تھی. اور خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاتح کربلا کی والدہ، میرے سرکار کی شہزادی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا. آپ جانتے ہیں ان کا خطبہ اگر آپ نے پڑھ لیا نا، جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے وقت میں، کیوں کہ سیدہ کائنات سے زیادہ محبت کون کرے گا اپنے بابا جان سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے جو حضور سے جا کر ملی ہیں وہ سیدہ کائنات ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردہ فرمانے کے تقریباً 5.5-6 مہینے، اتنے عرصے کے اندر سیدہ کائنات بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار شریف میں پہنچ گئی. تو جانتے ہیں اس وقت میں انہوں نے کیا بات کہی؟ سیدہ کائنات فرماتی ہیں
کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تدفین سے واپس لوٹے تو آپ نے اپنے خطبے میں یہ ذکر کیا کہ تمہارے ان ہاتھوں کے اندر کیسے اتنی طاقت پیدا ہو گئی، وہ چہرہ کہ جسے دیکھنے کے لیے 14ویں کا چاند بھی نکلے، تم نے اس چہرے پر خاک کیسے ڈالی تھی۔ وہ جو اس وقت میں جذبات کی کیفیت تھی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جو کبھی بدر میں حضور پہ قربان تو کبھی احد میں حضور پہ قربان، سیدنا ابو دجانہ احد کی وادی میں کہ جب تیروں کی چاروں طرف سے بارش ہونے لگی تو آقا علیہ السلام کے سامنے ایسے اپنے آپ کو ڈھال بنا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، پورے جسم میں آپ کے تیر پیوست ہو گئے اور آپ کے جسم میں ذرہ برابر حرکت تک نہیں ہوئی۔ ایسی محبت کرنے والے لوگ سیدنا شماس بن عثمان اسی احد کی وادی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور گھوم گھوم کے جھوم جھوم کے اپنے جسم پر ہر آنے والا وہ تیر جس کا نشانہ حضور کا سینہ تھا، وہ سارے تیر انہوں نے اپنے جسم پر لیے اور اس کے بعد جام شہادت نوش کر گئے۔ جب ان کے جنازے پڑھانے کی باری آئی کہ یہ بھی ہیں یہ 69 اور اس کے بعد یہ 70، شماس کا بھی یہ جنازہ سامنے رکھا ہے، آقا نے فرمایا ان کی تدفین کر دو۔ حضور جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے، اس کو حاجت نہیں ہے، حضور آپ جنازہ پڑھائیں گے تو ان کی قبریں روشن کر دی جائیں گی۔ اب اس کو کون سے رتبے مرتبے مقام کی ضرورت ہے؟ یہ جس وقت میں جھوم جھوم کے اپنے جسم پہ تیر لے رہا تھا، رب نے کائنات کے سارے مرتبے اسی وقت عطا کر دیے۔ تو جو ایسی محبت کرتے ہو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، تو اس وقت میں ان کی کیا کیفیت ہوگی کہ ان کے محبوب آقا آج دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال شریف کی جیسے ہی خبر آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی ہاتھ میں۔ یہ سیرت کی تمام کتابوں کے اندر لکھا ہے، کراچی سے لے کر عراق اور عراق سے شام جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہم نے مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھی، ہر جگہ پر یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ نے فرمایا کون کہتا ہے کہ میرے نبی کا وصال ہو گیا؟ اگر کوئی یہ بات کہے گا تو پھر اس سے عمر نہیں، عمر کی تلوار بات کرے گی۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اگر کھڑے ہو جائے تو شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ ان کے نام میں اتنی برکت ہے کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا دل مردہ ہو جائے، کسی کا گھر ویران ہو جائے، صرف عمر کا نام لے لے تو مردہ دل زندہ اور ویران گھر آباد ہو جاتا۔ جب عمر کے نام میں اتنی برکت ہے تو ابو بکر صدیق کے نام میں کتنی برکت ہوگی۔ تو سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ تلوار لے کر آئے۔ کون کہتا ہے کہ میرے نبی کا وصال ہو گیا؟ سنیو، کبھی کسی گستاخ کے سامنے آپ نے یہ مظاہرہ کیا کہ تو کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ قبر میں مردہ ہے، دیکھ میری تلوار۔ اب اگر بولا نا میں نے، میری تلوار بات کرے گی، کہنے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے فاروق اعظم کی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے تلوار لے کر کھڑے، کون کہتا ہے میرے نبی کا وصال ہو گیا؟ میرے نبی اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور 40 دن کی جیسی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی تھی، ویسی ہمارے آقا کی ملاقات رب کریم سے ہو رہی ہے اور میرے سرکار تشریف لائیں گے۔ فاروق اعظم آپ کو نہیں پتا کلو نفس ذائقۃ الموت؟ کہنا ہمیں سب کچھ پتا ہے، تم ہمیں قرآن نہیں سمجھو، ہم نے قرآن بھی ان سے پڑھا ہے جنہوں نے خدا سے پڑھا ہے، اور قرآن کی تفسیر تم ہم سے زیادہ جانتے نہیں، تو پھر یہ عقیدہ آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ کہ نہیں، یہ عقیدہ وہ کہ 1400 سال کے بعد جب امام احمد رضا خان کہیں گے نا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، قوم اعتراض کرے گی کہ یہ کیا عقیدہ پیش کر رہے ہو؟ اس عقیدے میں احمد رضا تنہا نہیں، 1400 سال پہلے یہی عقیدہ عمر بن خطاب کا بھی تھا، تو زندہ ہے واللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں تشریف لائے اور آنے کے بعد انہوں نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، سیرت طیبہ کی تمام کتابوں میں یہ بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہم اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کی عبادت نہیں کرتے اور ہمارے نبی اب اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اس بات کو لے کر دلیل بنا لی گئی کہ صدیق اکبر نے کہا تھا کہ نبی اب دنیا میں نہ رہے، قد مات، ان کا وصال ہو گیا، اس کو دلیل بنا لیا گیا۔ میں نے کہا اگر اس کو آپ دلیل بنا رہے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ عمر غلط کہہ رہے ہیں، سمجھ ماری آپ کے؟ صدیق اکبر نے یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ صدیق اکبر نے یہ کہا ہو کہ عمر غلط کہہ رہے ہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ صدیق اکبر یہ فرما رہے ہیں
کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی حق، جو عمر کہہ رہا ہے وہ بھی حق، میں اپنا کام کر رہا ہوں، عمر اپنا کام کر رہے ہیں، دونوں جو کہہ رہے ہیں بالکل حق ہے اور ثابت ہوگا۔ اور کیسے ثابت کریں گے؟ ہم اس کو ثابت بھی کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پردہ فرما کے اب لیجئے جناب، سب سے بڑا مسئلہ یہ مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے کو سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ریاست مدینہ کا پہلا حاکم، آج خلیفہ وقت، اور اپنی کرسی پر جس وقت وہ آ کر موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ میں مصلی نبوت پر جسے امامت کرانے اور امام بننے کا شرف ملا، وہ صدیق اکبر۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ جانشین کہ جو مسند خلافت کے اوپر ہے، مسند خلافت پر آنے کے بعد عمومی طور پر یہ ہوتا بھائی آس پڑوس کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کی حمایت حاصل کی جائے۔ السلام علیکم، آپ مجھے سپورٹ کیجئے گا، میں آپ کو سپورٹ کروں گا، آپ مجھے سپورٹ کیجئے گا، میں آپ کو سپورٹ کروں گا۔ جو بھی اقتدار پہ آتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آس پاس کے جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ سب سے پہلے وہ اپنا ناطہ جوڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ٹینشن دینا شروع کر دے بعد میں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جس وقت میں ریاست مدینہ کا یہ حاکم اپنی مسند پر آیا، اور مسند پر آنے کے بعد جو اس کا پہلا خطاب ہوتا تو اس خطاب کے اندر یہ بیان ہوتا کہ ان کے کانوں میں یہ خبر پہنچی تھی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ میں لوگ اپنی زکوٰۃ لاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، وہ زکوٰۃ میں اونٹ دیتے تھے تو اونٹ کے ساتھ اونٹ کو باندھنے کی رسی بھی دیتے تھے۔ آج کچھ قبائل کے اندر یہ بات ہونے لگی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم کلمہ بھی پڑھیں گے، ہم داڑھی بھی رکھیں گے، ہم پگڑی بھی باندھیں گے، ہم سب کچھ کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور اگر ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی تو ہم اپنے طور پر دے دیں گے، ہم اپنے قبیلے کے سردار کو دے دیں گے، ہم اس طرح سے نہیں دیں گے جیسے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر مسند خلافت پر پہلا خطبہ ارشاد ہو رہا، اور اس میں ابو بکر صدیق یہ فرماتے ہیں کہ جو اونٹ لائے گا اسے رسی بھی لانی پڑے گی، اونٹ لایا رسی نہیں لایا تو پھر ابو بکر نہیں، ابو بکر کی تلوار بات کرے گی۔ بچپن سے ہم لوگ یہ واقعہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اسکول کی 5ویں 6ٹھی جماعت سے یہ سنتے چلے آ رہے، پڑھتے چلے آ رہے، 9ویں 10ویں اور 11ویں 12ویں آؤ پہنچ گئے، ایم اے بی اے، سب ہر جگہ پر یہ واقعہ ہم نے پڑھا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو اونٹ کی رسی برابر بھی زکوٰۃ نہیں، رسی نہیں دے گا تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ صدیق اکبر کی پھر تلوار اٹھے گی، جہاد ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے اس کو ہم سمجھے نہیں، یہ مسئلے کو میں سمجھاتا ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف کراچی کا مسئلہ، جناب حاکم وقت نے کہا کہ بھائی ہم یہ وصول کریں گے، حالانکہ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ ہمارے یہاں کورونا کا معاملہ بھی کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے، کارڈ بھی بن جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ وہاں پر حساب کتاب کر کے سارے کام، ساری سیٹنگیں سب کر دی جاتی ہیں۔ میں ایک مختصر سی بات آپ کو بتاؤں، یہ آئے دن کی خبریں اور اخباروں کے اندر آتا ہے کہ کراچی کے اتنے علاقے جو کبھی بجلی کا بل دیتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ یقیناً آپ نے بھی یہ خبریں سنی ہوں گی، وہ بجلی کا بل نہیں دے رہا، کوئی گیس کا بل نہیں دے رہا، اور ٹیکس کے اندر تو سب کو پتا ہے کتنے ہوشیار ہیں، کس کس نے اپنا کتنا کتنا ٹیکس بچانا ہے وہ سارے۔ یہاں پر بات بجلی کے بل اور گیس کے بل اور پانی کے بل کی نہیں ہو رہی، نہ انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ جو تمہارے گھروں کے اندر تم نے مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، اب اس پر زکوٰۃ ہوگی اور تمہیں دینی پڑے گی۔ اور صرف ایک شہر مدینہ منورہ کی بات نہیں ہو رہی، اسلام کی جتنی ریاستیں، شام، عراق، جہاں تک بھی مسلمان پہنچ چکا ہے، جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ورنہ ابو بکر کی تلوار آئے گی۔ مسئلے کی نوعیت اور حساسیت کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ کتنے اندر جا کر صدیق اکبر بات کر رہے کہ دینی پڑے گی۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہوئی تھی، مرتدین کے خلاف اعلان جہاد ہے، مرتدین کے خلاف اعلان جہاد ہے۔ مسیلمہ کذاب تو بہت بڑا لاکھوں کا لشکر بنا کر بیٹھا اور اپنی نبوت کو چمکانے کا اب یہ موقع آیا ہے کہ سرکار پردہ فرما گئے اور تو اب اپنی نبوت کا اعلان دھڑلے کے ساتھ کرنے والا۔ او مسیلمہ، تو لاکھوں کا بھی لشکر بنا لے، ابو بکر تیری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت میں وہ لوگ اپنے غموں سے دوچار تھے، سرور کونین ان کے محبوب آقا، ان کے دلوں کی دھڑکن، وہ نبی، وہ محبوب، ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ اوجھل ہو گئے تھے، سرکار پردہ فرما گئے تھے۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس دھڑلے کے ساتھ اس وقت میں گفتگو کی، میں نے آپ کو کہا نا کہ بجلی کا بل نہیں وصول کر پائے، ہم نے تو یہ سنا نا، موجودہ جو ہماری یہ نظام ابھی چل رہا ہے، موجودہ حکومت آنے سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب جب تک کہ ہم کرسی پر نہیں آ جائے، اور جس دن ہم کرسی پر آئے، ملک و ملت کا جس نے جتنا مال گھسیٹا ہے، لوٹا ہے، گریبان پکڑ کے ایک ایک روپیہ ان سے وصول کیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ اب تک کتنا روپیہ وصول ہوا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک بیچارے، خیر میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی خبر چل رہی ہوتی ہے، کبھی کہیں اسپتال میں بیٹھے، کہیں بیٹھے وہاں پہ چل رہا ہو نا تو سلائیڈیں چل رہی ہوتی، اس عدالت نے پکڑا تھا، اس عدالت نے چھوڑ دیا، اس عدالت کے اندر وہ پکڑا گیا، اس عدالت میں کلیئر ہو گیا، آخر میں اس نے ایسے کہا، ان کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کا علاج لندن میں ہوگا۔ صاحب لندن، صاحب انگلینڈ، صاحب امریکہ، اور روپیہ بھی وصول نہیں کر پائے۔ ایک مرتبہ ہمیں اقتدار میں آنے دو، اس کے بعد پھر دیکھو ہم کیسے ان سے گریبان پکڑ کے ملک کی لوٹی ہوئی دولت وصول کریں گے۔ اب کے خطاب کے اندر یہ آ رہا ہے، ایک مرتبہ مجھے کرسی سے ہٹنے دو، پھر دیکھو میں کیسے وصول کرتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ میں نے کہا یہ وصول کرنے کا کام تمہارا نہیں ہے، اس لیے کہ وصول تو وہ کرے جس کا دامن پاک ہو، وصول تو وہ کرے جس کا ہاتھ پاک ہو، وصول تو وہ کرے جس کا اندر کا ضمیر پاک ہو، وصول تو وہ کرے کہ جس کے مزاج میں رسول بستے ہوں۔ وہ وصول کرنا جانتا ہے کہ کس طرح سے زکوٰۃ کو کلیکٹ کیا جائے گا، کس طرح سے ان سے وصولی کی جائے گی۔ جو اس انداز میں گفتگو کرتا، میری تنخواہ جو ہے وہ ایک مزدور کے برابر رکھوائی جائے، حضور آپ کے گھر میں قافلے بھی آئیں گے، چائے پانی بھی چلے گا، ایک مزدور کی تنخواہ میں آپ کا گھر کا گزارا ہو جائے گا؟ فرمایا کہ اگر میں دیکھوں گا کہ میرے گھر کا گزارا نہیں ہوتا، میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ میں نے کہا یہ ہے جو اس انداز میں بات کر سکتا ہے، جس کا حق ہے، وہ اس انداز میں بات کرنے والے لوگ اس طرح کے ہوتے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر وقت ہوں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا میں حاکم ہوں، پوری دنیا کے مسلمان میرے رعایا میں شامل ہیں، میرا پروٹوکول کتنا ہونا چاہیے، میرے ساتھ چلنے والے گھوڑے کم از کم 500 گھوڑے تلوار والے میرے ساتھ سپاہی تو ہونے چاہیے نا، پروٹوکول بھی تو ہو، پتا تو چلے کہ کس پروٹوکول کے ساتھ مسلمانوں کا حاکم نکلتا ہے۔ قسم خدا کی وہ کام کہ جو ابو بکر و عمر نے کیے رضی اللہ عنہما، کفار نے بڑی باریکی کے ساتھ انہوں نے دیکھا۔ آج ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہوتی کہ دنیا میں یورو اور پاؤنڈ بانٹنے والے سائیکل پہ جاتے ہیں، اور جو ان سے یورو پاؤنڈ خیرات میں وصول کرتے ہیں وہ ہیلی کاپٹر میں جا رہے ہیں۔ آج یہ چیزیں ہمارے یہاں پر سوشل میڈیا کے اندر دکھائی جانے لگ گئی ہیں۔ صدیق اکبر تو کھانے کے بعد اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں کچھ میٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ زوجہ کہنے لگی حضور جتنی آپ کی تنخواہ اس میں ایک وقت کی روٹی ہو جائے یہ بھی غنیمت ہے۔ کچھ دن گزرے، زوجہ نے تھوڑا سا حلوہ بنا کر پیش کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب یہ حلوہ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی وہ جو آپ نے فرمایا تھا اس دن سے میں نے انی دو انی جو آپ کی تنخواہ بچ جاتی تھی اس میں سے میں نے جمع کر کے آج اتنا مال جمع ہوا کہ ایک پلیٹ یہ حلوہ میں نے آپ کے لیے بنا لیا بغیر حلوہ کھائے۔ پہنچے بیت المال اور وزیر بیت المال کو فرمایا ابو بکر کی تنخواہ میں سے اتنے روپے کم کر دیے جائیں کیونکہ اس کا گزارا اس کے بغیر بھی ہو جاتا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ جس طریقے پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ میں نے یہ لوگ تھے، سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے۔ میں نے کہا مشیر بھی کون ہے؟ عمر بن خطاب۔ صدیق اکبر کو مشورہ دینے والا کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ مشیر ہیں۔ مرتدین سے جہاد ہوگا، بالکل ہونا چاہیے۔ مسلمہ کذاب سے جو ہے وہ جہاد ہونا چاہیے، لیکن مانعین زکوٰۃ کے مسئلے میں تھوڑا نرم رویہ رکھا جائے۔ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ایسی گفتگو کی جائے کہ دلجوئی کر کے ان کو آپ قریب کریں، ان کی تعریف کریں، ان کو قریب کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت صحابہ میں ان کے جلال کا کیا کہنا؟ فاروق اعظم کے جلال کا تو عالم یہ ہے کہ گھور کے سورج کو عمر دیکھے تو سورج کی کرنیں مان پڑ جائیں۔ وہ عمر کہ جن کو آ کر عورت یہ کہے میں جا رہی تھی مجھے ٹھوکر لگی اور میری حلال کی کمائی کا تیل زمین میں جذب ہو گیا، مجھے وہ تیل واپس چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہاں گرا؟ کہنے اس جگہ۔ آپ نے گھور کے زمین کو دیکھا، تیل واپس آ گیا، جس کے ایک خط کے اوپر دریائے نیل آج تک بہ رہا ہے۔ آپ کا جو ہے وہ پارلیمنٹ لگا ہوا، زمین ہلنے لگی اور لوگوں کے چہروں پر کہ زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا۔
फारूक आजम ने कोड़ा उठा के जमीन पे मारा, बस उमर ने इजाजत नहीं दी है जमीन का जल्जला खत्म हो जाए। उनके जलाल की जब ये कैफियत है, लेकिन फरमाते हैं कि जब सिद्दीक अकबर ने मेरी जानिब देखा और जो उनके अल्फाज उनकी जबान से अदा हुए, मारे हैरत के आज उमर भी सिद्दीक अकबर को देख रहे थे। फरमाया उमर, जाहिलियत में तो तुम बड़े तगड़े थे, ईमान में कमजोर हो गए। मानी ने ज़कात के खिलाफ जिहाद होगा, मुर्तदीन के खिलाफ जिहाद होगा, मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जिहाद होगा। फरमाया मेरी नजर में जो नमाज और ज़कात में फर्क करेगा, फिर वो अबू बकर की तलवार उससे बात करेगी। फरमाया मन फर्रक़ बैन सलाती व ज़का वल्लाहि ला अक़्तुलन्नहुम, मैं जरूर उनसे क़िताल करूंगा जो नमाज और ज़कात में फर्क करते हैं। सीदी फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कसम खुदा की अबू बकर सिद्दीक ने जो जो बातें की थी, कसम खुदा की सारी बातों पे अमल करके दिखा दिया, बाल बराबर भी पीछे नहीं हटे। वजह क्या थी? सिद्दीक अकबर ने हम लोगों को एक कौल दिया है, कौल, और वो कौल क्या है? मेरे लिए अल्लाह उसका रसूल काफी है, मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल है हमारा ईमान। हमारे यहाँ तो हर जगह पे यही चल रहा होता है। मार्केट के अंदर चले जाए, जाना होता है मार्केट में, बैठते हैं मार्केट में, हर तरफ से एक ही आवाज आती है, जिससे भी आप पूछो हाँ भाई कैसा चल रहा है, और सोल है भाई आजकल, थका हुआ चल रहा है, मार्केट नहीं है, और बड़ा खसारे में चल रहे हैं भाई। हर तरफ से यही आवाज आ रही होती है। आप जिस मौसम में भी जाकर पूछ लेना, आवाज यही आ रही होती है, और भाई आजकल ऐसे ही चल रहा है, हल्का है, मार्केट धंधा नहीं है। मैंने कहा इस खसारे की बात तो हर जगह से आती है। मेरे रब ने तो 1400 साल पहले कुरान में फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, तुम अगर बुर्ज खलीफा भी बना लो तब भी खसारे में हो। पूरी इंसानियत खसारे में है, पूरी इंसानियत खसारे में है। मेरे मालिक फायदे में कौन है? कि जिसकी बड़ी फैक्ट्री हो। फायदे में कौन है? जिसके पास बैंक बैलेंस हो। फायदे में कौन है? जिसके बहुत बड़े बड़े प्लाजे खड़े हो। फरमाया इल्लल लज़ीना आमनू, जो ईमान वाला वो फायदे में। देखिए आप बिल्कुल सादे लफ्जों में मेरे रब ने कुरान में फरमा दिया, जिसने नेक अमल किए वो फायदे में है, जो हक पर कायम रहा वो फायदे में है, और जो सब्र करता रहा और ज़बान से कलिमा हक कहता रहा वो फायदे में है। 4 चीजों पर मेरे रब ने फरमाया कि वो फायदे में है। इस खसारे को हम नहीं देखते। जनाब महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई, हर तरफ से आवाज, लोगों की चीखें निकल रही, महंगाई बहुत हो गई। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं, महंगाई बहुत हो गई। मुझे कोई कहता है ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मुझे कोई कहता है अल्लामा साहब महंगाई बहुत हो गई है, तो मैं उसको जवाब यही देता हूं, रिस्क का मालिक मेरा खुदा है। रिस्क का मालिक, वो माजी के अंदर आप जाकर देखे, एक घर के अंदर एक बाइक होती थी, 5 बंदे इस्तेमाल करते थे। गलत कह रहा हूं? आज आप एक घर में चले जाएं, 4 भाई हैं तो 4 बाइकें तो घर में मौजूद हैं, और पैसे वाला है तो 4 गाड़ियां मौजूद हैं। फिर कौन से खसारे की बात कर रहे हैं भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन से खसारे की बात हो रही। महंगाई बहुत है, मैंने डॉलरों की थप्पियां लगी हुई हो। अगर मेरा खुदा गंदम पैदा ना करे तो फिर क्या करोगे? मेरा खुदा आलू पैदा ना करे फिर क्या करोगे? मेरा खुदा चावल पैदा ना करे फिर क्या करोगे? फिर डॉलर लेकर कोई पकाएगा नहीं, हांडी के अंदर ना डॉलर पकता ना यूरो। तो यहां पर मसला यह है कि मेरे लिए अल्लाह उसका रसूल काफी है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद की क़ियादत में, सरकार ने अपनी हयात तय्यबा के आखिरी अय्याम में फरमाया कि उसामा की क़ियादत में लश्कर जाएगा रूम की जानिब। हज़रत उसामा अपना लश्कर लेकर जा रहे हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने मशवरा दिया कि हमें लश्कर की जरूरत है, हमें फौज की जरूरत है, हमें मदीने की सरहदों को मजबूत करने के लिए हमें फौजी चाहिए। उसामा के लश्कर को वापस बुला ले। सिद्दीक अकबर का ईमान देख के क्या फरमाया? फरमाया कि अगर पूरा मदीना खाली हो जाए और यकीन के साथ कोई ये कहे कि तन्हाई के अंदर वैशी दरिंदा अबू बकर तुमको चीर के रख देगा, तब भी अबू बकर सबको भेज देगा, तना रहेगा, कोई मसला नहीं है। क्यों? मेरे लिए अल्लाह उसका रसूल काफी है, मेरे लिए अल्लाह उसका रसूल। कहना ठीक है, उसामा की उम्र 17 साल है, जवान है, इतना बड़े लश्कर का कायद बन के जा रहा। ऐसा करते हैं कि उमर बिन खत्ताब को कायद बना देते हैं। भाई मशवरे देने वाले मशवरे दे रहे, उमर बिन खत्ताब को कायद बना दें, मौलाए कायनात को कायद बना दें, किसी ने कहा खालिद बिन वलीद को कायद बना दें। इन्होंने जंगे और मार्के देखे हैं, ये तो जवान है 17 साल का। अब सिद्दीक अकबर ने फरमाया
میں کیسے اسامہ کی قیادت کو ختم کر دوں؟ ارے جسے میرے رسول نے قائد بنایا تھا وہی قائد بن کے جائے گا. جس کو حضور نے قائد بنایا تھا قائد تو وہی رہے گا. 40 دن کے اندر حضرت اسامہ اپنا لشکر لے کر گئے, 40 دن میں واپس بھی آئے اور روم پر اپنے جھنڈے لگا کر آئے. علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو بھیج دیں پھر وہ جھنڈے لگا کرنا ہے. تو یہ ایک الگ مسئلہ کہ کس طرح سے وہ فتوحات اور یہ سارے معاملے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا میں نے صرف ایک زکوٰۃ کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ کس طرح سے 3.5 سال گزر گئے حکومت کو. ایسا ہی ہے, 3.5 سال کے قریب ہو چکا ہے, ابھی تک تو لوٹی ہوئی دولت ایک بھی واپس نہیں آئی ہے. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ صدیق اکبر نے کوئی 10-20 سال لگائے ہوں گے مرتدین پر قابو پانے کے لیے, مسیلمہ کو واصل جہنم کرنے کے لیے, مانعین زکوٰۃ سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. اور سیرت طیبہ صدیق اکبر کی اٹھا کر دیکھ لو, 1 سال کے اندر تمام فتنوں پر قابو پا کر پوری امت مسلمہ کو حضور کے پرچم تلے کھڑا کر دیا. 1 سال کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ سارے کام کر دیے تھے. مسئلہ آپ کے سمجھ میں آیا؟ آج کی اس گفتگو سے ہم نے یہ سمجھا کہ یقین کی دولت ہونی چاہیے. کون سی دولت؟ میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. میرے لیے اللہ اور اس کا رسول, میرے لیے اللہ اس کا رسول. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم کو جو میسج مل رہا وہ میسج یہی مل رہا ہے. آپ کے وصال شریف کا جب وہ قریب ہوا نا, یہ ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین, قسم خدا کی ان کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں, ان کے اندر 2 چیزیں بہت زیادہ رہیں. ہمارے یہاں مسئلہ سب سے زیادہ کیا ہوا؟ مال کی طمع, مقام و منصب. جب امت مسلمہ مقام و منصب کے چکر میں پڑی, اور مقام و منصب میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ آستانے میں چاہیے یا ریاست میں چاہیے, میں تو دیکھ رہا ہوں گھروں کے اندر وہ شکایتیں آتی ہیں نا, یہ معاملہ ہے تو وہ معاملہ ہے, ساس بہو کے جھگڑے چل رہے ہیں. تو اس کے اندر میں سمپل سی ایک بات کرتا ہوں, من جد وجد, جس نے کوشش کی اس نے مقام پا لیا. لیکن کوشش کرے جائز طریقے سے. شہرت پانے کے لیے واٹس ایپ کا استعمال نہ کرے, شہرت پانے کے لیے فیس بک کا استعمال نہ کرے. آج ہماری یہاں واٹس ایپ, فیس بک, سوشل میڈیا, بس کسی بھی طرح سے مجھ کو شہرت مل جائے. ٹک ٹاک کے اوپر نہ جانے کتنی خرافات آج کی یہ لڑکیاں کر رہی ہے, لیکن ان کو کوئی شہرت نہیں ملتی. ہندوستان میں صرف ایک وہ بچی کہتی اللہ اکبر, پورے جہاں میں اس کا نام ہو جاتا. رب کریم کے نام اور دین کی یہ طاقت اور دین کی یہ برکت ہے کہ جو اس انداز میں اس کو یہ رتبے مرتبے مقام عطا کر دیتی ہے. دین نے عزت دی ہے, دین نے مقام دیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس 2 چادریں ہیں, اپنے کفن کا انتظام, میرے پاس پرانی 2 چادریں ہیں, ان کو دھو لینا, ایک چادر اور لے لینا. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رونے لگی, بابا جان ہمارے اب ایسے بھی حالات نہیں کہ ہم 2 چادریں نہیں خرید سکتے. نہیں آپ کے لیے. فرمایا جو زمین پہ زندہ چل رہا ہے اس کو چادروں کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. یہ ڈائیلاگز ہمارے بزرگوں کے ہیں, یہ اقوال ہمارے بزرگوں کے ہیں. آج سب سے زیادہ پریشان وہی شخص ہوتا ہے کہ جس کی آمدنی ہو 20,000, خرچہ بنا لے 25,000. جب ہم ان چکروں کے اندر پڑنا شروع ہو گئے اور جب ہم نے اپنے اخراجات جب ہم نے بڑھا لیے, کوئی پریشانی نہیں ہے اگر ہم اپنے پاؤں کو سمیٹ کر چادر بڑھا دیں. ہماری تو چادر چھوٹی ہو گئی, پاؤں بڑے ہو گئے. اگر پاؤں تھوڑے سمیٹ لیں کوئی مشکلات نہیں, نہ ہاتھ پھیلانے کی عادت ہے اور نہ ہی کسی کے سامنے جا کر گڑ گڑانے کی ضرورت ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی, مہنگائی بہت ہو گئی. ہمارے اسلاف کے طریقے کو تو پڑھو کہ یہ لوگ کس انداز میں زندگی گزارتے تھے. فرمایا کہ 2 میری پرانی چادریں ایک لے لینا. بابا جان ہم 2 چادریں اور بھی لے سکتے ہیں, مجھ سے میری قبر میں میرے اعمال کا پوچھا جائے گا, میری چادروں کا پوچھا نہیں جائے گا. یہ میں فرمانے صدیق اکبر آپ کو بتا رہا, مجھے غسل دینا, کفن دینا, میرا جنازہ پڑھنا اور میرے جسم کو میرے آقا کی بارگاہ میں رکھ کر اجازت لینا. دربار رسول سے اگر اجازت مل جائے تو حضور کے پڑوس میں مجھ کو دفن کرنا, ورنہ مسلمانوں کے قبرستان بقی میں میرا مدفن بنا دینا. آپ کے جسم کو جس وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں رکھا گیا اور اجازت طلب کی گئی حضور کے دربار عالی میں,
تو قبر انور سے آواز آئے ادخل الحبیب الی الحبیب، اور جو میرا محب ہے دیر کیوں کرتے ہو، محب کو محبوب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ کانوں سے سنا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجازت عطا فرمائی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جوار میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آیا؟ نجف کے اندر ایک بندہ مجھ کو ملا، جب میری وہ گفتگو سنتا تھا، وہ ڈرائیور تھا ہمارا، اور آپ سمجھ گئے نجف کا نجفی کیسا ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ تو مجھے کہنے لگا کہ ہمارے یہاں بچپن سے بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ابو بکر، عمر، عثمان اور سیدہ صدیقہ ان کو گالیاں دینی ہے۔ یہ وہ خود بتا رہا ہے کہ ہمارے یہاں بچپن سے یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر، سیدہ صدیقہ کی شان بیان کرنی ہے؟ روڈ پر چلتے ہوئے میں کسی جوان سے اگر پوچھ لوں بھیا یہ بتانا غسل کے فرائض کتنے ہیں، ایسے شکل دیکھتا ہے وہ، جی کیا پوچھا آپ نے؟ غسل کر لیتا ہوں شاور کے نیچے کھڑے ہو کے۔ سمجھ ماری آپ کے؟ یہ میں آپ کو کیفیت بتا رہا ہوں امت مسلمہ کے جوانوں کی۔ آج سوشل میڈیا اور ترقی کے اس دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو کہا جاتا ہے بے وقوف ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، یہ پردے دار بہنیں کہ جن کو معاشرے میں بے وقوف سمجھا جاتا ہے، میرے خدا نے فرمایا یہی عقل مند ہے، تم بے وقوف ہو۔ صدیق اکبر کو جس نے بے وقوف کہا کہ اس نے تو اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا، رب نے فرمایا یہی ہوشیار ہے، تم بے وقوف ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس وقت میں یہ معاملہ کیا اور سرکار کے دربار سے یہ خبر آئی تو وہ نجف کا وہ نجفی مجھ کو کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی ابو بکر عمر کی شان میں گستاخی نہیں کی، حالانکہ وہ مجھ سے کوئی ڈرنے والا نہیں، ملک بھی اس کا، ریاست بھی اس کی، قانون بھی اس کا، مذہب عقیدہ سب انہی کا رائج ہے وہاں پہ، اگر وہ کرے بھی تو اس کو کوئی منع اور روکنے اور ٹوکنے والا بھی نہیں ہے۔ تو مجھے کہتا ہے میں نے کبھی نہیں کی۔ میں نے کیوں؟ کہنا اس کی وجہ میں بچپن سے یہ سوچتا رہا کہ اگر یہ دونوں اچھے نہیں ہوتے تو ان کا خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوتا، ان کا مسکن اور ان کا مدفن بھی اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں تو میں دل سے یہ کہتا ہوں کہ جہاں میں ان سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے افضل پورے جہاں میں مدفن انہی کا ہے۔ اس سے افضل مدفن کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا پیارا مدفن ان کو ملا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ فرمانا وہ آپ کو یاد آ جائے، جنہوں نے یہ کہا تھا ہم اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن ہم اپنے نبی کی عبادت نہیں کرتے، ہاں ہمارے نبی پردہ کر گئے۔ فاروق اعظم کہہ رہے تھے میرا نبی زندہ، اور صدیق اکبر کہہ رہے تھے میرے نبی کا وصال ہو گیا۔ عمر تم تو اپنی زندگی میں کہتے تھے کہ میرا نبی زندہ ہے، ابو بکر تو کفن پہن کے کہے گا کہ میرا نبی زندہ ہے۔ ورنہ صدیق اکبر کو اجازت لینے کی حاجت کیا، وہ حاکم وقت فرما دیتے مجھے یہاں پہ دفن کر دینا، کوئی منع بھی نہیں کرتا۔ پوری دنیا کو یہ بتانا تھا کہ حضور کی اجازت آئے گی اور قبر انور سے آواز بھی آئے گی، یہ میرا عقیدہ ہے، بیان ہو کس زبان سے۔ مرتبہ صدیق اکبر کا، اے یار غار محبوب خدا، صدیق اکبر کا رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل او عالم میں، یہ عالم میں مرتبہ ہے کس کا؟ صدیق اکبر کا۔ اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، وما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو روشن و منور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے خطیب اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا عامر اخلاق شامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ایک دفعہ بابا سے بلند کر دیجئے سبحان اللہ۔ علامہ صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی بیان کر رہے تھے۔ شاعر کہتے ہیں آرام و سکون چین کی دولت نہ ملے گی، آرام و سکون چین کی دولت نہ ملے گی، ایک پل بھی اسے رحمت و برکت نہ ملے گی، ایک پل بھی اسے رحمت و برکت نہ ملے گی۔ اور جو دل کا ہے کالا، جو دل کا ہے کالا وہ جہنم میں جلے گا، ارے صدیق کے غصاخ کو جنت نہ ملے گی، صدیق کے غصاخ کو جنت نہ ملے گی۔ اور یہ ذکر ابو بکر صدا ہوتا ہی رہے گا،
یہ ذکر ابو بکر سدا ہوتا ہی رہے گا، اے رافضی جسے سن سن کے تو جلتا ہی رہے گا، اے رافضی جسے سن سن کے تو جلتا ہی رہے گا۔ اور ترتیب کے منکر تیری ترتیب ہے الٹی، ترتیب کے منکر تیری ترتیب ہے الٹی۔ صدیق کا نمبر تو سدا پہلا ہی رہے گا، صدیق کا نمبر تو سدا پہلا ہی رہے گا۔ اور قندیل یار غار ہم جلاتے ہی رہیں گے، قندیل یار غار ہم جلاتے ہی رہیں گے، اب رافضی اندھیرے مٹاتے ہی رہیں گے۔ قندیل یار غار ہم جلاتے ہی رہیں گے، اب رافضی اندھیرے مٹاتے ہی رہیں گے۔ دم ہے تو ہمیں روک لو غصاخ صحابہ، ارے دم ہے تو ہمیں روک لو غصاخ صحابہ، صدیق کا دن ہم تو مناتے ہی رہیں گے، صدیق کا دن ہم تو مناتے ہی رہیں گے۔ اسی خیال کے سائے میں درخواست گزاروں سید حسان اللہ حسینی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ سرور کونین میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تمام احباب سے گزارش کروں گا قریب قریب تشریف لے آئیں، یہ جو خلا بیچ میں باقی ہے وہ بھی پر کر لیجئے۔ تمام احباب قریب قریب تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں مانی بھائی کو اور فیصل بھائی کو، جنہوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ پاک ان کا محفل سجانا، میرا پڑھنا، آپ سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ کوئی لب کوئی زباں خاموش نہ مل کر حضور کے بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت خوبصورت کلام میں شاعر فرماتے ہیں، ہزاروں انبیاء مرسلین آئے، لیکن ختم رسل مکہ مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا
پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، تم ایسا کوئی نہیں، تم ایسا کوئی نہیں۔ حلیمہ 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 حضور کو گود میں لے کر یہ فرماتی ہے تم ایسا کوئی نہیں، تم ایسا کوئی نہیں، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی، مخمور عقیق مد بھریا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے گا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا، سب نے بولنا ہے کوئی نہیں، معراج کا دولہا کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، خط رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، کہیں سبحان اللہ۔ ان کا منگتا ہوں، کون کون منگتا بن کر بیٹھا ہوا ہے؟ جو منگتا بن کر بیٹھا ہوا سیدھا ہاتھ اٹھا کر بولے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، سیدھا ہاتھ اٹھا کر، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں میرے گھر کرتے گئے وہ پردہ پوشی، میرے گھر کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میں غلام پنجتن ہوں، نہ سمجھنا بے سہارا، میں ہوں اس کا دیوانہ، میں ہوں اس کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، میں تو عابد ہوں علی پاک کے بچوں کا گدا، میں تو عابد ہوں علی پاک کے بچوں کا گدا، خالی دامن وہ تو میرا نہیں ہونے دیتے،
ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا چاہتا ہوں ایک بار پورا مرجبہ مل کر بولے ان کا مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہو ہے ایمان تو آئیں گے لحد میں میری ہے ایمان وہ آئیں گے لحد میں میری اپنے مانگتوں اپنے مانگتوں اپنے مانگتوں تو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ان کا مانگتا ان کا مانگتا جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا ہی رہے مت کا تقاضا کرنا میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے میں کہ ذرا میں کہ ذرا میں کہ ذرا سوڑیا میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم آقا مجھ پہ بھی چشم کرم آقا مجھ پہ بھی چشم کرو اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو چھوڑیا تو کسی کو چھوڑیا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شان یا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم آقا مجھ پہ بھی چشم کرم منتخب اشعار آپ کو مجھ سے پیش کر رہا ہوں بہت خوبصورت منقبت ہے
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بہت خوبصورت منظر فرماتے ہیں نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین گئے سلطان کائنات کا وہ جانشین گئے وہ یار غار بھی حرفی کے مزار بھی وہ یار غار بھی حرفی کے مزار بھی فیضان اس کی ذات وفا کی امین گئے بے پناہ پیار 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 گئے ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے صدیق غمر کعبے نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی یہ ان کے ساتھ یہ مد نظر رہے بے پناہ پیار گئے 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بھائی محمد حسان اللہ حسین صاحب۔ دوران محفل عالم اسلام کی معروف شخصیت بھائی زبیر مکی صاحب تشریف لائیں، ان کو دل کی عطا گہرائیوں کو سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آنے والے مہمان کو اس خیال میں ماشاءاللہ فرحان بھائی بھی ہمارے آگے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بابا سے بلند کہہ دیجیے سبحان اللہ بھائی، اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں نبی کی دختر علی کی زوجہ، نبی کی دختر علی کی زوجہ یعنی شبیر و شبر کی امی زہرا، نبی کی دختر علی کی زوجہ یعنی شبیر و شبر کی امی زہرا۔ اور یہ بھی ہے ایک حقیقت سنو غور سے، یہ بھی ہے ایک حقیقت سنو غور سے، جانے عالم کی واللہ ہے جاں فاطمہ، جانے عالم کی واللہ ہے جاں فاطمہ۔ اور کبھی آنکھوں کو نم کروں کبھی نظروں کو خم کروں، کبھی آنکھوں کو نم کروں کبھی نظروں کو خم کروں، کبھی آنکھوں کو نم کروں کبھی نظروں کو خم کروں، قلم کو حجاب دے کر پھر نسبت زہرا رقم کروں، کہ کبھی آنکھوں کو نم کروں کبھی نظروں کو خم کروں، قلم کو حجاب دے کر پھر نسبت زہرا رقم کروں۔ اور یا رب تو میرے قلم کو شمشیر میں بدل، یا رب تو میرے قلم کو شمشیر میں بدل، تاکہ میں غصاخ سیدہ کے سر کو قلم کروں، تاکہ میں غصاخ سیدہ کے سر کو قلم کروں، تاکہ میں غصاخ سیدہ کے سر کو قلم کروں۔ اسی خیال کے سائے میں درخواست گزاروں بھائی محمد یونس قادری سے کہ وہاں اور بارگاہ سرور کونین میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے اور آپ زیارت کر رہے ہیں عالم اسلام کے ممتاز و محترم ثنا خواں، ہر دل عزیز سینئر ثنا خواں قبلہ الحاج زبیر مکی دامت برکاتہ عالیہ بھی جلوہ فروز ہیں، اور اب عالم اسلام کے ممتاز و محترم ثنا خواں الحاج محمد فرحان قادری بھائی، تو ان کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے آپ کہیں بلند آواز سے سبحان اللہ، اور میں بھی ان کی موجودگی کا احساس رکھتے ہوئے ایک کلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ کلام اعلیٰ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے جس پر تضمین کہی، شامل ہو جائیے گا۔ درود شریف پڑھیے عقیدے سے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا
حبیب اللہ کوئی دنیا عطا میں نہیں گھمتا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں گھمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وعدہ کیا جو دو کرم ہے شگفت تھا تیرا وعدہ کیا جو دو کرم ہے شگفت تھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام پہ کی میرے حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنے ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت اتنے ایک میں کیا بالا ایک میں کیا ایک میں کیا زہرا کے بابا ایک میں کیا حسنین کے نانا ایک میں کیا
اتنے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے گزارے بہت سال۔ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے گزارے بہت سال۔ اب بڑھاپے میں خدا را نغمے سے نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں، بس تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آخری شعر، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب۔ اب ایک بار ہاتھ اٹھائیں اور بولیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تجھ سے ہر چند وہ ہے قدروں فضائل میں رفیق، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توصیف، کیونکہ پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ، بے بکے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق، تیری سرکار مولا تیری سرکار مولا تیری سرکار تیری سرکار، صغرا کے بابا تیری سرکار، حسنین
شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث اعظم، جو میرا شاہ جیلا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بھائی محمد یونس قادری۔ بابا سے بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بھائی بلند آواز سے اگر کہتے ہیں سبحان اللہ، پیچھے والے بھی ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مولا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ آنے والے مہمان کو اس خیال میں سزا دینے لگا ہو کہ بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان، جو سر دے دے سرے میدان وہی سرفراز ہوتا ہے۔ اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، ارے جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی وہاں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی وہاں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے کہ عرش اعظم پہ رسول ازلی لکھا ہے، عرش اعظم پہ رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے۔ بھائی عرش اعظم پہ رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، ارے سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ اسی خیال کے سائے میں درخواست گزاروں معروف ثنا خان عالم اسلام کی مشہور شخصیت بھائی الحاج فرحان قادری سے کہ وائیں اور بارگاہ سرور کونین میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔